حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور ان کے مکان کا پرنالہ مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پرنالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھے تو پرنالہ اکھڑوا پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے مکان کا پرنالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے کیا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں کے کپڑوں پر چھینٹیں پڑتے دیکھے تو پرنالہ اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب نے لوگوں کے مقدمات سنے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے باہر کھڑے انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے مکان کا پرنالہ میری غیر موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹیں نمازیوں کے کپڑوں پر پڑتے ہیں۔ نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ قاضی صاحب نے دیکھا کہ حضرت عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا تھا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دو۔ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر کھڑے ہونے سے انکار کیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑے ہو کر یہاں پرنالہ نصب کیا تھا۔ جہاں پرنالہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے خود لگوایا ہو اس کو کوئی اور ہٹا دے، یہ مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے باہر گئے
اور کچھ انصار کو لے کر آئے، انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوں کی جھڑی لگ گئی، اپنا پیارا نبی یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظروں میں گھوم گیا۔ حیران و پریشان ہو گئے کہ عمر تجھ سے کیسا کام ہو گیا؟ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، آج عدالت میں کھڑے آنسو بہا رہے ہیں، سر جھکا ہوا ہے، حیران ہے، ہوش اڑ گئے ہیں۔ اپنے نبی کا زمانہ یاد آ گیا، مسجد نبوی کا وہ سہانا منظر نظروں میں گھومنے لگا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگوایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ، جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشم فلک نے دیکھا، وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کی دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ پرنالہ اسی جگہ لگوا دیا۔ وقت کے حاکم کا یہ سلوک دیکھ کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مکان مسجد نبوی کو وقف کر دیا۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا، کیسے کیسے تربیت یافتہ تھے تیرے محبوب کے شاگرد، اور کیا خوبصورت انداز اور کیا کارنامے ہیں۔ یا خدایا ہمیں بھی صحابہ کے پیروکاروں میں شامل فرما اور صحابہ کے دیوانوں میں شامل فرما، صحابہ جیسی سچی عقیدت، تابعداری، اطاعت، فرما برداری نصیب فرما۔ لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ میں جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ بحوالہ مسند الامام احمد بن حنبل، جلد 1 صفحہ 210، حدیث نمبر 1790۔